محترمہ جناب اسپیکر صاحبہ، میں پوائنٹ آف آرڈر پہ بات کرنا چاہوں گا اپنے لیڈر آف اپوزیشن کی تقلید کرتے ہوئے۔ جناب اسپیکر صاحبہ، قومی سلامتی کمیٹی نے خارجہ پالیسی کے حوالے سے جو تجاویز مرتب کی ہیں اور جسے پارلیمنٹ کے سامنے رکھ دیا گیا ہے، قوم کو ضرورت تھی اس بات کی کہ ہماری ایک خارجہ پالیسی ہونی چاہیے۔ گزشتہ 10 سالوں سے ہم یہ دیکھ رہے ہیں اور ہم بار بار کہتے چلے آئے ہیں کہ پاکستان کی کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے، اور باہر سے درآمد شدہ پالیسی کی ہم آنکھیں بند کر کے پیروی کرتے رہتے ہیں۔ ہماری ایک اپنی خارجہ پالیسی ہونی چاہیے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ جو تجاویز اس قومی سلامتی کمیٹی نے مرتب کی ہیں وہ بہت آئیڈیل ہیں، لیکن خارجہ پالیسی کی تشکیل کی طرف اسے ایک قدم تصور کیا جا سکتا ہے۔ تاہم اس حوالے سے آج کا اجلاس کیوں اتنا حساس ہو گیا ہے؟ اس حوالے سے ہمارے ٹی وی چینلز، ہمارے اخبارات، ان کے شہ سرخیاں، ان کے ہیڈ لائنز، کالم نگاروں کے تبصرے، عوامی سطح پر لوگوں کی بحث و تمہیز، وہ اس حوالے سے کیوں حساس ہو گئی ہے؟ بنیادی بات یہ ہے کہ ہم نے ان تجاویز میں جہاں خارجہ پالیسی کے لیے اصول طے کرنے تھے اور خارجہ پالیسی میں طویل مدتی منصوبہ بندی ہوا کرتی ہے، لیکن ہم نے اس کے اندر کچھ معروضی چیزیں ڈال دی ہیں اور اس کو ہم نے ایک پالیسی کا عنوان دے دیا ہے، پالیسی کا نام دے دیا ہے۔ معروضی امور ہمیشہ پالیسی کے تابع ہوا کرتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی تھی کہ ہم ان ایک دو جزیات کو پالیسی طے کرنے کے بعد دیکھتے کہ ہماری پالیسی کا تقاضا کیا ہے، لیکن ہم نے ان امور کو جب پالیسی کے تجاویز میں ڈال دیا ہے تو اس سے ایک شکوک پیدا ہو گیا ہے کہ کہیں اصل نقطہ وہی ہے جس کو آج پارلیمنٹ کا سٹیمپ اس سے لگوایا جا رہا ہے۔ اور محترمہ، میں آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، میرے سامنے اس وقت 14 مارچ 2012 کا دی نیشن اخبار کی خبر ہے، اور اسی طرح 14 مارچ ہی کا پاکستان ٹوڈے کی ایک خبر ہے، اور جس میں انہوں نے پاکستان ایگریز ٹو ریسٹور ناٹو سپلائز کا عنوان دیا ہوا ہے، اور اس میں انہوں نے اس اجلاس کا حوالہ دیا ہے کہ جس میں صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، آرمی چیف، اتحادی جماعتوں کے حکومتی پارٹیوں کے سربراہان، اور جس میں واشنگٹن کو کنوے کیا گیا ہے کہ ہم نے ان پرنسپل سپلائی لائن بحال کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اگر ہمارے یہ بڑے پارلیمنٹ سے ماوراء کچھ طے کر چکے ہیں، اس کے بعد تو پھر پارلیمنٹ کی یہ ڈیبیٹ بے معنی ہو جاتی ہے، اس کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ تو اس حوالے سے یہ بات واضح ہونی چاہیے کہ کیا واقعی ایک معاملہ طے ہو چکا ہے اور پارلیمنٹ سے صرف آپ نے ایک سٹیمپ لگوانا ہے تاکہ کل جو معاملات طے ہوں اس کے بعد کہا جائے کہ صاحب یہ پارلیمنٹ کی منظوری ہے۔ تو اس حوالے سے محترمہ جناب اسپیکر صاحبہ، ہمارا ایک مسلسل ایک موقف رہا ہے، اور کبھی ہم نے اس میں ابہام نہیں رکھا کہ 2001 میں امریکہ نے دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر جو دنیا میں ایک نئی سیاست شروع کی، ہم نے ان کو کبھی دہشت گردی کے خلاف جنگ تسلیم نہیں کیا، اور سوویت یونین کے خاتمے کے بعد عالمی سیاست پر اپنی بالادستی، قوموں کے وسائل تک رسائی، ان کی آزادی کو سلب کرنے
اور اس حوالے سے ایک جواز پیدا کیا گیا دہشت گردی کے خلاف جنگ کے نام پر، لیکن 10 سال طاقت کے ذریعے دنیا کو رام کرنے کی سیاست وقت نے بتا دیا ہے کہ ناکام ہو چکی ہے، اور آج نیٹو فورسز بھی افغانستان سے نکلنے کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں، امریکہ بھی افغانستان سے انخلا کی بات کر رہا ہے، اور اس حوالے سے جب ناکامی ہوئی تو آج مفاہمت کی بات کی جا رہی ہے۔ محترمہ اسپیکر صاحبہ، یہ جو تجاویز یہاں پر ہمارے سامنے رکھی گئی ہیں، ہم نے ان تجاویز کو 2008 اکتوبر کے پارلیمنٹ کی قرارداد کی روشنی میں بھی دیکھنا ہے۔ ہم نے ایبٹ آباد واقعے کے بعد پچھلے سال مئی میں جو دوسری ان کیمرہ پارلیمنٹ کا اجلاس ہوا اور اس میں قرارداد پاس ہوئی، اس کے تناظر میں بھی ہم نے اس کو دیکھنا ہے، اور پھر ہم نے سوچنا ہے کہ ان تجاویز کی مطابقت پہلے قرارداد سے کتنی ہے، پہلے قرارداد کی بنیاد پر جو سفارشات مرتب ہوئی ہیں ان سفارشات سے اس کی مناسبت کتنی ہے، پھر جو ایبٹ آباد واقعے کے بعد یہاں ان کیمرہ سیشن ہوا اس حوالے سے ان تجاویز کی ان سے کتنی مطابقت ہے۔ اگر ان طے شدہ اصولوں اور قرارداد سے ہم انحراف کر کے کچھ تجاویز طے کرتے ہیں تو پھر ہمیں شاید اس حوالے سے پھر حکومتی فیصلہ قرار دیا جائے گا، اسے پارلیمنٹ کا فیصلہ تصور نہیں کیا جائے گا۔ جناب اسپیکر صاحبہ، 2001 میں جو فیصلے کیے گئے، جنرل مشرف صاحب کے زمانے میں پارلیمنٹ موجود نہیں تھی، اس پارلیمنٹ نے ان الفاظ میں اس کے بارے میں رائے قائم کی ہے کہ ماضی میں آمرانہ حکومتوں نے قومی مفاد کی قیمت پر اپنے ذاتی اقتدار کے تسلسل کے لیے پالیسیاں بنائیں۔ یہ 2008 کی ہماری قرارداد کی ابتدائیہ کا حصہ ہے، اور پھر اس کے پہلے شق میں ہم یہ کہہ رہے ہیں ایک آزاد خارجہ پالیسی کے ذریعے پاکستان اور علاقے میں امن اور استحکام بحال کرنے کے لیے دہشت گردی کا مقابلہ کرنے کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے۔ یعنی وہ پالیسی غلط تھی، ہمیں اثر نو پالیسی بنانی چاہیے تھی۔ 2008 میں ہماری پارلیمنٹ نے اس اصول پہ اتفاق کر لینے کے بعد آج 2012 میں ہم اس موضوع پہ بحث کر رہے ہیں۔ اس دوران جو کچھ ہوا، طاقت کا استعمال ہوا، قبائلی علاقوں میں، سوات میں جو آپریشنز کیے گئے، اس بات سے قطع نظر کہ وہ حکومت یا ادارے ہمارے کیا جواز پیش کرتے ہیں، لیکن کم از کم یہ اس پارلیمنٹ کی قرارداد کے علی الرغم تھے، اس کے برعکس تھے، اور اس قرارداد کے ہوتے ہوئے ان تمام کارروائیوں کا کسی قسم کا کوئی جواز نہیں پیش کیا جا سکتا۔ یہ عجیب سی بات ہے کہ بار بار کہا جا رہا ہے کہ سپلائی لائن کو بحال کرنے کو امریکہ کی معافی سے مشروط کر دیا جائے۔ امریکہ اپنے مفاد کے لیے سب کچھ کر گزرنے کو تیار ہوتا ہے۔ یہ ہماری طرف سے نرمی کا اظہار ہے، ہماری طرف سے ایک گزارش ہے کہ ہم نے اتنی بڑی بات کہہ دی ہے، اب اتنی بڑی بات کہنے کے بعد ہم چاہتے ہیں کہ سپلائی لائن بحال ہو، لیکن اب قوم کے نوٹس میں ایک بات آ چکی ہے، ذرا ایک جملہ الفاظ کوئی معافی کا آپ کی زبان سے نکل جائے تو ہم آپ کی اتنی بڑی ضرورت پورے کر دیتے ہیں۔ اور پھر یہ صرف سلالہ چیک پوسٹ پر جو بمباری ہوئی ہے اس حوالے سے ہماری پوری حکومت کا موقف ہے، ہمارے صدر مملکت کہہ چکے ہیں، ہمارے وزیر اعظم کہہ چکے ہیں، پارلیمنٹ کہہ چکی ہے، ہماری کمیٹیاں کہہ چکی ہیں، ہر سطح پر ہماری وزارت خارجہ کہہ چکی ہے، ہمارے وزارت دفاع کہہ چکی ہے کہ ڈرون حملے ہماری خود مختاری پر حملہ ہے۔
ड्रोन हमलों पर हमारा एहतजाज है। कई सालों से मुसलसल हमारी सरजमीन की खिलाफ वर्जी हो रही है। आम शहरी जो है वो उसकी जद में आ रहे हैं। सिर्फ सलाला चेक पोस्ट के हवाले से हमें हमदर्दी है अपने उन जवानों के साथ, लेकिन सिर्फ उस एक वाक़े के साथ माफ़ी को मशरूत क्यों रखा जा रहा है? और ड्रोन हमले मुसलसल हो रहे हैं और अब तो ये तासुर आम हो गया है कि ये महज ज़बानी अल्फाजी एहतजाज है, असल में तो हुकूमत की मंजूरी ही से सब कुछ हो रहा है। एक तरफ आप मुल्क की खुद मुख्तारी को तबाह करने के लिए उनको इजाज़त दे रहे हैं, एक तरफ आप अपने शहरियों को तबाह करने के लिए उनको इजाज़त दे रहे हैं, और हमारे ही इदारों की रिपोर्टें हैं कि कोई 40,000 हमारे पाकिस्तानी अब तक इस हवाले से शहीद हो चुके हैं। इतने बड़े जानी नुकसान के बाद हम अमेरिका से न माफ़ी के तलब की बात करते हैं, न माफ़ी का मुतालबा उनसे करते हैं, न इस हवाले से कोई तलाफ़ी की बात उनसे हम कर रहे हैं। सिर्फ एक नुक्ते को बुनियादी बात बनाकर पब्लिक के नोटिस में दिया जा रहा है। लिहाजा हम समझते हैं कि ये मामला इतना आसान, इतना सहल, इतना सतही नहीं है कि हम सिर्फ एक माफ़ी के लफ्ज़ से सब कुछ पाकिस्तान उनके हवाले कर दें और पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ हम एक बार फिर वो गलतियाँ करें। अब देखिए, बात यह है, हमें आलमी सतह पर देखना चाहिए। आलमी सतह पर अमेरिका और मगरबी दुनिया ने बहरहाल अफ़गानिस्तान में फ़ौजी उतारी तो इस बुनियाद पर उतारी कि दहशतगर्दी का ख़ात्मा करना है। ज़ाहिर है आलमी सतह पर इक़दाम करना तो कुछ तो दहशतगर्दी के हवाले से होगा कि उसको ख़त्म करने का फ़ैसला किया गया, लेकिन वाक़यात क्या बतला रहे हैं? क्या उनके दावे सही हैं या हक़ाइक़ सही हैं? हक़ाइक़ ये हैं कि दहशतगर्दी जिसका नाम दिया गया था उसमें इजाफ़ा भी हुआ, उसकी शिद्दत में इजाफ़ा हुआ, उसकी वसअत में इजाफ़ा हुआ। पाकिस्तान उसकी जद में आया। वो आग जो अफ़गानिस्तान में थी वो पाकिस्तान में फैल गई। हम सूरत हाल से दो चार हुए। अगर आलमी सतह पर ताकत का इस्तेमाल दहशतगर्दी के ख़ात्मे के लिए एक नाकाम तजर्बा साबित हुआ, पाकिस्तान में भी अगर हम रियासती क़ुव्वत को, अस्करी क़ुव्वत को और हम फ़ौजी क़ुव्वत को इस मकसद के लिए इस्तेमाल करेंगे, नताइज वही खसारे के होंगे जो अफ़गानिस्तान में आलमी क़ुव्वतों को सामने आ रहे हैं। इस हवाले से हमने दो गलतियां की हैं। पहली गलती हमने ये की है कि जब हमारी करारदाद कहती है कि जो पॉलिसियां बनी वो गलत थी, हमारी पार्लियामेंट का इत्तेफाक है कि इन पॉलिसियों पर नजरसानी की ज़रूरत है, इसे तब्दील करने की ज़रूरत है। इस वाज़ेह राय के बाद फिर आलमी इत्तेहाद का हिस्सा बनना ये बहुत बड़ी गलती हमारी थी, और पाकिस्तान को इस जंग में फ्रंट लाइन स्टेट बनाना ये हमारी बहुत बड़ी गलती थी। हम इन नज़ायर और वसाइक की बुनियाद पर कहना चाहते हैं कि हमने इस हवाले से हमारे पास कोई बुनियाद बाकी नहीं रही कि हम पाकिस्तान को इस इत्तेहाद का हिस्सा कहने लगे या हम पाकिस्तान को फ्रंट लाइन स्टेट बना सकें। इस वाज़ेह उसूल के बाद हमें इस बात को तस्लीम कर लेना चाहिए कि जिस अमन की हम बात करना चाहते हैं, जिस इस्तेहकाम की हम बात करना चाहते हैं, आज अगर वो अमन तबाह हुआ है, आज अगर अदम इस्तेहकाम आया है, खित्ते में अदम इस्तेहकाम आया है, हमारे मुल्क के अंदर अदम इस्तेहकाम आया है, पाकिस्तान का अमन तबाह हुआ है और खित्ते का अमन तबाह हुआ है, तो इसमें हमारी इन पॉलिसियों का, चाहे आलमी सतह पर आप उसको लें, चाहे पाकिस्तान की सतह पर आप उनको लें, उन गलत पॉलिसियों का दखल है जिसने हमें इन नाकामियों से दो चार किया है। मैं इतना बता देना चाहता हूँ, ये जो बात मैं कह रहा हूँ, हमारे इन तजावीज़ में इस पहलू को सिरे से नज़रअंदाज किया गया है और इस हवाले से हमारी तजावीज़ में किसी किस्म की कोई बात का तज़किरा ही मौजूद नहीं है। ये बात आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। इसके अलावा जी, जैसे कि हमारे लीडर ऑफ द अपोजिशन ने भी इसका जिक्र किया, बाहर की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं
کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں بیرونی سیکورٹی ایجنسیز کے کردار کو شفاف بنانا چاہیں گے اور اسے قانون کے تابع بنائیں گے۔ پہلی بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں قانون ہے کون سا کہ جس قانون کے تحت آپ اس کو تابع بنائیں گے؟ پوری دنیا میں اس کی مثال نہیں ہے کہ بیرونی دنیا کے ایجنسیز سوائے افغانستان کے اور عراق کے۔ اب اگر پاکستان کو آپ افغانستان یا عراق بنانا چاہتے ہیں اور ایک پنڈورا باکس کھولنا چاہتے ہیں کہ باہر کی ایجنسیاں آئیں، کیا پتہ نہیں اس کا نام، بلیک واٹر آئے اور فلاں آئے اور فلاں آئے، اور پاکستان کے اندر ان کا انکار ہو، ان کا کردار ہو، تو اس حوالے سے بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ آخر آپ پاکستان کو کیا بنانا چاہتے ہیں۔ شفاف کیا مطلب ہے؟ یعنی ایک سیلاب آ رہا ہے آپ کے گھر میں آپ کو تباہ کرنے کے لیے، اور آپ کہتے ہیں کہ گدلا پانی نہ آئے، ذرا صاف و شفاف پانی آئے تو پھر مجھے قبول ہے، چاہے وہ شفاف پانی بھی آپ کے گھر کو تباہ کر ڈالے۔ لہذا اس قسم کی بےمانی چیزیں ہمارے ان تجاویز میں لائی گئی ہیں جو بین الاقوامی دباؤ، بین الاقوامی خواہشات کے تابع ہیں، پاکستان کے مفاد میں نہیں، اور نہ ہی پاکستان کی عوام کو کوئی باتیں قابل قبول ہو سکتی ہیں۔ محترمہ جناب اسپیکر صاحبہ، جب بھی غیر ملکی طاقتوں کو پاکستان کے ہوائی یا زمینی اڈوں کو استعمال کی ضرورت ہوگی تو پارلیمان سے منظوری لی جائے گی، اور اس کے لیے وزارت دفاع، پاک فضائیہ، احساف، نیٹو اور سرحد کے دونوں طرف نئے فضائی قواعد وضع کیے جائیں گے۔ اس کا کیا معنی ہے؟ یعنی ہم سے اگر کوئی غلطیاں ہوئی ہیں تو اس پر ہم ندامت کا اظہار کر رہے ہیں، اور ایک بہتر انداز کے ساتھ ہم ان لوگوں کو اپنے ملک میں لانے کے لیے اور بین الاقوامی قوتوں کو پاکستان میں کردار دینے کے لیے ہم اثر نو راستے بنا رہے ہیں۔ اب سوال بنیادی یہ ہے کہ سپلائی لائن کو کھولنے سے پہلے ان شرائط پر دوبارہ بات ہونی چاہیے۔ بی بی آپ کے محترمہ، آپ کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں، میں کمیٹی کا رکن ہوں اور میرے مشاہدات ہیں۔ میں نے اجازت لی تھی جناب چیئرمین صاحب سے کہ مجھے تحفظات ہیں، اور وہ تحفظات اگر آپ کمیٹی کے اندر مجھے مشتہر کرنے نہیں دیتے تو پھر پارلیمنٹ میں اجازت ہوگی، تو انہوں نے کہا پارلیمنٹ میں اسی لیے پیش کر رہے ہیں کہ آپ تحفظات پیش کر سکیں۔ یہاں زبانی معاہدات کی بات ہوئی ہے۔ یہ زبانی معاہدات کسی کے تصور میں نہیں تھا۔ ہم نے اجلاس اس حوالے سے بلایا تھا کہ ہمارے سامنے وہ 2001 اور 2 کے معاہدات پیش کیے جائیں گے، اور ہم 2002 کے معاہدات کو سامنے رکھتے ہوئے پھر ہم کوئی تجاویز دیں گے، اور یہ بات خود میرے حوالے سے سامنے لائی گئی تھی کہ جناب وزیر اعظم صاحب فرما رہے ہیں کہ کمیٹی تجاویز دے، تو کمیٹی کس بنیاد پر تجاویز دے؟ ہم قرارداد پاس کر چکے ہیں، قرارداد کے بعد سفارشات ہم دے چکے ہیں، اس کے بعد دوسری قرارداد پاس کر چکے ہیں، وزیر اعظم صاحب کی ایک آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ ہمارے سامنے ہے، وزیر اعظم صاحب کی دوسری آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ ہمارے سامنے ہے۔ سب کچھ ہونے کے باوجود اب مزید آپ ہم سے کیا چاہ رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا کہ نہیں، جو تازہ واقعات ہوئے ہیں اور جس میں، تو میں نے کہا تازہ واقعات کیا ہیں؟ یہی ہیں کہ آپ نے جو 10 سال پالیسی جاری رکھی، اس پالیسی کے ذلت آمیز اور رسوا کن نتائج سامنے آئے ہیں، اور اب آپ کو یہ فکر پڑ رہی ہے کہ قومی سلامتی کمیٹی اس حوالے سے تجاویز مرتب کرے۔ ہمارے پاس جو کچھ تھا ہم آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں، لیکن ان کا اصرار تھا، تو ہم نے بھی یہی کہا کہ جی ہمارے سامنے وہ معاہدات لائے جائیں تاکہ ہم ان معاہدات کو دیکھیں تو صحیح۔ چنانچہ ایک اجلاس 3 دن کے لیے صرف اس بنیاد پر ملتوی کیا گیا کہ کوئی ریکارڈ پر کچھ موجود نہیں ملا جی، اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے 1-2 کاغذ کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کے لا کے کہ جی یہ شمالی آئرلینڈ والوں کا ایک معاہدہ ہمارے پاس ہے، جی یہ امریکہ والوں کے ساتھ ایک معاہدہ، کہیں سے ٹکڑے مل گئے ہمیں۔ ساری عمارت ہے آپ کی زبانی کلامی معاملات پر ہے۔ قومیں فروختن چہ ارضاں فروختن، یہ ہے ملک، یہ ہے ہمارا ملک، یہ ملک کے ساتھ کیا گیا، مذاق کیا گیا اس ملک کے ساتھ، زبانی دعووں کی بنیاد پر اور زبانی معاہدات کی بنیاد پر۔ اور آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ان زبانی معاہدات پر تحریر میں لانا چاہیے۔ اگر 3 مہینے کے اندر تحریر میں نہ لایا گیا تو پھر وہ سوختہ تصور ہوں گے، منسوخ تصور ہوں گے۔ یہ بےمانی چیز ہے۔
ہمیں کنڈم کرنا چاہیے، ہمیں ان کو کٹہرے میں لا کے کھڑا کر دینا چاہیے۔ ہم اگر کہتے ہیں کہ سلالہ چیک پوسٹ کے ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لانا چاہیے، ہمیں ڈرون حملے کے ذمہ داروں کو بھی کٹہرے میں لانے کی بات کرنی چاہیے، ہمیں زبانی معاہدات کرنے والوں کو بھی کٹہرے میں لانے کی بات کرنی چاہیے۔ یہ بہت بڑا المیہ ہے جو اس پاکستانی قوم کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ اب جناب جو بات ہو رہی ہے کہ سپلائی لائن بحال کرنے کی ضرورت ہے، محترمہ میں اس پر کچھ دلائل دینا چاہوں گا کہ آخر یہ کیوں بے معنی ہے، کیوں بلا ضرورت ہے۔ اس کی کوئی وجہ نہیں ہے۔ افغانستان میں اس وقت ایک افغان مصالحتی کمیٹی جو ہائیسٹ ایک کمیشن ہے ان کا، وہ وہاں کی مصالحت میں ایک کردار ادا کر رہا ہے۔ سابق صدر افغانستان جناب برہان الدین ربانی اس کے چیئرمین تھے۔ انہوں نے خود مجھ سے ملاقات کی ہے، صرف ملاقات ہی نہیں، ٹیلی فون پر میرے ساتھ بات کی ہے۔ آن دی ریکارڈ انہوں نے فرمایا کہ ہم طالبان کو دہشت گرد نہیں کہتے۔ اگر ڈار صاحب میری ذرا بات سن لیں، ڈار صاحب ذرا اگر مہربانی کر لیں تھوڑی سی، میں آپ کی وکالت کر رہا ہوں جی۔ تو انہوں نے آن دی ریکارڈ مجھے خود کہا تھا کہ ہم طالبان کو دہشت گرد نہیں کہہ رہے، ہم ان کو اپنا بھائی سمجھتے ہیں، ہم ان کو اپنا حقیقی مخالف تصور کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے آن ریکارڈ کہی ہے کہ قومی، اور مجھے کہا آپ اس میں تعاون کریں ہمارے ساتھ۔ میں نے ان سے کہا جی افغانستان میں امن کا میں بہت بڑا داعی ہوں، بہت بڑا خواہش مند ہوں، لیکن سبیل کیا ہے، کس طرح ہم اس میں کردار ادا کر سکتے ہیں، وہ سبیل موجود نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد صدر امریکہ اوباما کا بیان آیا، اور صدر امریکہ اوباما کہتے ہیں کہ میں افغان طالبان کو دہشت گرد نہیں کہتا، اور انہوں نے تحریک طالبان افغانستان کے رہنماؤں کو بلیک لسٹ سے نکال دیا، ان سے مذاکرات کا آغاز کیا۔ قطر میں باقاعدہ ان کے مذاکرات کا آغاز ہو گیا، جو اس وقت تعطل کا شکار ہے، لیکن آغاز ہو گیا، دفتر اب بھی ان کا موجود ہے۔ اور پھر ہماری انہی تجاویز میں کہا گیا ہے، انہی تجاویز میں، کہ افغان مسئلے کا کوئی فوجی حل نہیں، ہماری ان تجاویز میں کہا گیا ہے۔ اب اگر افغانستان کی حکومت، اس کی مصالحتی کمیشن باضابطہ طور پر، سرکاری طور پر کہہ رہی ہے کہ ہم مصالحت کر رہے ہیں، ہم ان کو دہشت گرد نہیں کہتے، اوباما کہتا ہے کہ ہم مذاکرات کر رہے ہیں، ہم ان کو دہشت گرد نہیں کہتے، ہماری پارلیمنٹ اور ہماری کمیٹی کہہ رہی ہے کہ فوجی حل نہیں ہے مسئلے کے حل کا، پھر اسلحہ یہاں سے افغانستان پہنچانے کے لیے سہولت دینے کا کیا معنی؟ کیا جواز رہ جاتا ہے اس کا؟ افغانستان میں اسلحہ اکٹھے کرنے کا کیا معنی رہ جاتا ہے؟ تاکہ کل افغانستان میں اسلحہ ہو اور پاکستان کے خلاف استعمال ہو، تاکہ اسلحہ افغانستان میں اکٹھا ہو، ایران کے خلاف استعمال ہو۔ یہ کیا دلیل ہے؟ یہ کیا جواز فراہم کرتا ہے اس کے بعد؟ جبکہ 3 حوالوں سے میں عرض کر چکا ہوں کہ ہم بھی کہہ رہے ہیں کہ فوجی حل نہیں، اوباما بھی کہتا ہے کہ وہ دہشت گرد ہیں، مذاکرات کے ذریعے مسئلہ حل کرنا چاہتے ہیں، افغان حکومت بھی کہتی ہے، ان کے مصالحتی کمیشن بھی کہہ رہا ہے جنگ نہیں ہونی چاہیے۔ جب جنگ نہیں ہونی چاہیے، مصالحت ہونی چاہیے، مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے، پھر ہم سپلائی لائن بحال کرنے کے کس بنیاد پر کر رہے ہیں؟ لہذا یہ ایک انتہائی حساس مسئلہ ہے، اور اس حوالے سے کسی قسم کی ایسی کوئی بات، اور یہ جس طرح میں نے آپ کو ایک اخبار کا حوالہ دیا، اس اخبار کے حوالہ ملنے سے پہلے میری ذاتی معلومات تھی کہ پس پرزہ کچھ قوتوں نے امریکیوں کے ساتھ بات کر لی ہے، ہم صرف ایک قرارداد لے لیں گے کہ جی پارلیمنٹ کی منظوری ہے کہ شرائط اثر نو طے کیے جائیں، وہ طے شدہ پہلے سے ہیں، لہذا پہلے سے ہیں تو پارلیمنٹ نے کر دیا۔ پہلی 2 قراردادیں پارلیمنٹ کی ہیں، وہ قومی فیصلہ ہے، قومی۔ پارلیمنٹ یہ قانون سازی نہیں ہے کہ آپ 2/3 اکثریت سے آئین کو تبدیل کر دیں، یہ قانون سازی نہیں ہے کہ آپ سادہ اکثریت سے قانون پاس کر لیں، یہ ملک کی قومی پالیسی کا معاملہ ہے۔ کشمیر کا مسئلہ ہمارے نزدیک قومی مسئلہ ہوتا ہے، قومی سلامتی میں اس لیے ہم بیٹھے ہیں کہ ایک قومی موقف ہم طے کریں۔ اس قومی موقف کے حوالے سے آج اگر اکثریت کی بنیاد پر کوئی قرارداد پاس کی گئی، اس کو پارلیمنٹ کی قرارداد نہیں کہا جا سکے گا، اس کو محض حکومت کا فیصلہ قرار دیا جائے گا۔ اور ایک بات طے ہے، سپلائی لائن
چل رہی تھی، احتجاج ہو رہا تھا، کنٹینر جل رہے تھے، ان پر حملے ہو رہے تھے، یہ سلسلے بھی ساتھ ساتھ جاری تھے. کوئی 30,000 کے قریب انہیں کنٹینر جلے اور ایک کبھی ایف آئی آر درج نہیں ہو پاکستان کی سرزمین پر. کس نے جلائے؟ کیسے جلے؟ کیوں جلائے گئے؟ آج بند ہونے کے بعد، لوگوں کو ایک تسلی ہو جانے کے بعد، پھر آپ ان کو کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگ کیسے جانے دیں گے؟ اب کیوں پاکستان میں خانہ جنگی کرا رہے ہو؟ کیوں پاکستان کو جلا رہے ہو؟ تو اس حوالے سے میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں حکومت کو، میں متنبہ کرنا چاہتا ہوں اس اکثریت کو کہ اگر آپ نے اکثریت کی بنیاد پر ایسی کوئی قرارداد پاس کرنے کی کوشش کی، بخدا انشاءاللہ فیلڈ میں آپ اس کو امپلیمنٹ نہیں کرا سکیں گے. ہم نے بھی کوئی چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی، ہم بھی انشاءاللہ اس ملک کے بغیرت لوگ ہیں اور پاکستان کو خطے میں ایک غیرت مند ملک کی طرح دیکھنا چاہتے ہیں. ہم اس مقصد کے لیے امریکی دباؤ سے نکلنا چاہتے ہیں، ہمیں خوددار قوم بننا چاہتے ہیں. لہذا اس حوالے سے جو ہماری سوچ میں کمزوریاں ہیں، ہم بارہا کہہ چکے ہیں کہ جو کچھ ہو رہا ہے انہی قراردادوں میں جو پارلیمنٹ نے پاس کی ہیں، پارلیمنٹ نے جو کچھ پاس کیا ہے اس میں صراحت کے ساتھ کہا گیا ہے کہ یہ اقوام متحدہ کی منشور کے خلاف ہو رہا ہے. اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ یہ بین الاقوامی قوانین کے خلاف ہو رہا ہے. اس میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ انسانی قدروں کو پامال کیا گیا ہے. جب ہماری پارلیمنٹ اس پر واضح طور پر ایک رائے طے کر چکی ہے کہ وہ انسانی قدروں کے بھی خلاف ہے جو آج تک ہو رہا ہے، وہ انسانی حقوق کے بھی خلاف ہے، وہ بین الاقوامی قوانین کے بھی خلاف ہے، وہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے بھی خلاف ہے، آج ہم پھر اپنی پارلیمنٹ سے اس سب کی خلاف ورزی کی منظوری دے دیں؟ یہ ممکن ہے ہمارے لیے؟ لہذا کسی بھی صورت میں ہم اس پوزیشن میں نہیں ہیں کہ ہم اس حساس معاملے میں کہ یا بین الاقوامی سیکورٹی ایجنسیز کو پاکستان میں کردار کی اجازت دیں، اس پر ہم ان کے ساتھ نئے شرائط پہ بات کریں، اس کو شفاف کرنے کی باتیں کریں، ان کو قانون کے تابع کرنے کی باتیں کریں. جب قانون ہی کوئی موجود نہیں ہے، کس قانون کے آپ اس کو تابع کر رہے ہیں؟ پھر آپ کو اس کے لیے قوانین بنانے ہوں گے. کیا ہم اپنے ملک کو افغانستان بنائیں؟ کیا ہم اپنے ملک کو عراق بنائیں؟ اس حوالے سے اور یہ کہنا کہ صاحب ہم امریکہ سے دشمنی نہیں مول سکتے، ہم کب کہہ رہے ہیں کہ آپ دشمنی مول لیں؟ ہماری اپنی سلامتی وہ مسٹ ہے، وہ اولین ترجیح ہے. جس پالیسی کے نتیجے میں ہم نے اتنی خدمت کی ہے 10 سال ان کی، جیسے انہوں نے کہا ہم نے اس طرح کیا ہے. کوئی خارجہ پالیسی نہیں ہے، آنکھیں بند کر کے ان کا حکم ہم نے مانا ہے. کیا ہماری سلامتی کا بھی کوئی حق ان کے اوپر ہے یا نہیں ہے؟ انہوں نے بھی ہماری سلامتی کا کوئی لحاظ رکھنا ہے یا نہیں رکھنا؟ تو اس حوالے سے اگر ان کا ہمارے اوپر کوئی حق ہے تو ہمارا بھی ان کے اوپر کوئی حق ہے. اور دو چیزیں بڑی واضح ہیں کہ پاکستان میں عسکریت نہیں ہونی چاہیے. کیا پاکستان میں اکثریت کو ختم کرنے کے لیے عالمی اتحاد کا حصہ ہونا ضروری ہے؟ اور اگر ہم اس کا حصہ نہیں ہوں گے تو پھر اجازت ہوگی؟ پاکستان کا قانون اس کی اجازت دے گا؟ پاکستان کا آئین اس کی اجازت دے گا؟ تو پھر بھی ہمارا مسئلہ ہے، ہم نے اس پر کنٹرول کرنا ہے. لیکن جو لوگ یہ دلیل پکڑتے ہیں کہ چونکہ تم امریکہ کے اتحادی ہو تو امریکہ کے خلاف جہاد جائز ہے تو تمہارے خلاف بھی جائز ہے، کم از کم وہ دلیل ختم ہو جائے گی. اگر ہمارے ملک کے اندر کوئی انسرجنسی کرے گا، کیا اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم عالمی اتحاد کا حصہ ہو تب ہم لڑیں گے؟ اس کے بغیر انسرجنسی کو ختم کرنا یہ ہماری ذمہ داری نہ ہوگی؟ کیا ہماری سرزمین دوسرے ملکوں کے خلاف استعمال کرنا، کیا پھر اس کا جواز ہوگا؟ ہم اتحادی ہوں یا نہ ہوں پھر بھی اس کی اجازت نہیں ہے. اور ہم خود اپنا ایک میکینزم بنائیں، اپنی ایک حکمت عملی بنائیں کہ ہم ملک کے اندر داخلی امن کے حوالے سے اقدامات کریں. ہمارے ملک کے امن کا حالت تو یہ ہے کہ آج ایک پارٹی ایک پہ الزام لگا رہی ہے، دوسرے پہ الزام لگا رہی ہے. کراچی آپ کا جل رہا ہے، بلوچستان آپ کا جل رہا ہے، آپ کا پختونخوا جل رہا ہے، خون ہے، کچھ تو خون ہر طرف ہے. اور ہم کہہ رہے ہیں کہ جی امریکہ ناراض نہ ہو، ناٹو ناراض نہ ہو، ان کی سپلائی لائن بحال ہونی چاہیے، ان کی ایجنسیوں کو پاکستان میں کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. اس طرح کی سوچ اگر ہے تو یہ غلامانہ سوچ ہے. اور مجھے معاف فرمائیں، پاکستان کو اگر آپ نے ٹھیک کرنا ہے، اب صاحب یہ باتیں نہیں چلیں گی کہ ہم احساس محرومی کو ختم کرنا چاہتے ہیں. یہ کافی نہیں ہے. اب حالات اس طرف جا رہے ہیں، سنبھل کے قدم اٹھاؤ، سنبھل کے چلو. اب حالات اس طرف جا رہے ہیں کہ احساس محرومی کے خاتمے کا لفظ کافی نہیں ہوگا، پھر احساس غلامی کو ختم کرنا ہوگا. یہاں تک لوگوں کو مت پہنچاؤ.
اس مقام تک لوگوں کو نہیں پہنچنا چاہیے. ہم بھی اس ملک کے باشندے ہیں, مرنا ہم نے ہے. یہاں پر خواتین کی بات کی گئی سر آنکھوں پہ, مظالم کا خاتمہ ہونا چاہیے, لیکن ان خواتین کا بھی تو ذکر ہونا چاہیے کہ پاکستان کے ہوائی طیاروں نے سیٹل ایریا میں ان گھروں پہ بمباری کی جہاں 5 خواتین شہید ہوئی اور جن کے گوشت کے ٹکڑے محلے کے گھروں سے اکٹھے کیے گئے اور ایک بوری میں باندھ کر جنازہ پڑا گیا. وہ خواتین نہیں تھی, وہ دہشت گرد ہو گئی اس لیے کہ وہ مذہبی لوگ تھے. لہذا انسانی حق ہے, چاہے وہ مسلمان ہو چاہے غیر مسلم ہو, چاہے وہ اچھا ہے یا برا ہے. انسان کی حیثیت سے ہم نے انسان کو دیکھنا ہے, لیکن بنیادی اور اولین چیز ان کی آزادی کا تحفظ کرنا ہے, اس کے احساس غلامی کو ختم کرنا ہے, پھر اس کے احساس محرومی کو ختم کرنا ہے, اور پھر ان کے عقائد کو تحفظ دینا. تو یہ ساری چیزیں ہم آن ریکارڈ لانا چاہتے ہیں. لہذا میں نے یہ ساری باتیں پوائنٹ آف آرڈر پر کر دی ہیں. اس کے بارے میں حکومت کی مرضی ہے وہ اپنی پوزیشن کو واضح کریں. اگر ایسی کوئی صورتحال بنتی ہے ہم قطعاً پارلیمنٹ کی اس بحث کا حصہ نہیں بنیں گے اور نہ ہی ہم اس کے حصے دار بنیں گے. پھر حکومت جانے اور ان کی پالیسیاں جانے, دیکھیں گے میدان میں وہ کیسے اس کو امپلیمنٹ کرتے ہیں. وآخر دعوانا الحمدللہ. جی خورشید شاہ صاحب. میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا صاحب کا کہ بہت ہی چھوٹا پوائنٹ آف آرڈر پیش. ایاز امیر صاحب بات کرنا چاہتے ہیں. جی ایاز امیر صاحب بیٹھیں. تھینک یو میڈم اسپیکر. میڈم اسپیکر, جو مولانا فضل الرحمان صاحب نے دلائل یہاں پہ دیے ہیں اور جو ہاؤس نے سنے ہیں, میرا خیال ہے بہت غور طلب ہیں. ہمیں ان پہ دھیان دینا چاہیے. یہ جو ہے امپورٹنٹ آرگیومنٹس ہیں, یہ ہمارے مستقبل نیشنل سیکیورٹی پہ ان کا اثر ہے. یہ جو ڈسکشن چل رہی ہے ان ریکمنڈیشنز پہ, یہ بیک چینل سے میری استدعا ہے, نکلنی چاہیے.